سینیٹر مشتاق صاحب. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. شکریہ مسٹر چیئرمین. میں سب سے پہلے تو جو ہمارے ہیلتھ ورکرز شہید ہو چکے ہیں اور اس بیماری کی وجہ سے جو عوام جن کی شہادت ہو چکی ہے ان کی شہادت کی قبولیت کی دعا کرتا ہوں. اور جو ہمارے ہیلتھ ورکرز اس وقت کام کر رہے ہیں اور جو این جی اوز کے ورکر کام کر رہے ہیں یہ ہمارے قومی ہیروز ہیں. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مسٹر چیئرمین، میں لازم سمجھتا ہوں کہ میں اپوزیشن لیڈر کو اور تمام پارلیمانی لیڈرشپ جو اپوزیشن کی ہے ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں کہ انہوں نے اس ایجنڈے کے ساتھ آج اس اجلاس کو بلایا، ریکویزٹ کیا اور ایک بہت ہی بروقت اقدام ہے. اور پھر خصوصاً جب پوری دنیا تکلیف میں ہے، پاکستان تکلیف میں ہے، اس تکلیف میں انہوں نے کشمیریوں کو اور ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کو بھی یاد رکھا. اس پہ میں خصوصی طور پہ راجہ ظفر الحق صاحب کو، میم شیری رحمان صاحبہ کو، پوری جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہیں ان کو میں شاباش دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مسٹر چیئرمین، میں 10-12 منٹ میں کوشش کرتا ہوں اس گفتگو کو سمیٹوں. خصوصاً جو کورونا کے حوالے سے صورتحال ہے، پھر عام فرد کے اوپر اس کے جو معاشی اثرات ہیں، ملک کی معیشت کے اوپر جو اثرات ہیں، اور آخر میں کچھ تجاویز اس حوالے سے جو میرے ذہن میں ہے وہ آپ کے توسط سے دینا چاہوں گا. مجھے بالکل اس بات سے اتفاق ہے کہ یہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 سے بھی بڑھ کر ایک المیہ ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو اس وقت دنیا فیس کر رہی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے اس کی اسسمنٹ درست انداز سے نہیں کی اور ان کو ابتدا میں جو تقریباً 2 مہینے کا وقت ملا اس وقت کو انہوں نے پراپر طریقے سے استعمال نہیں کیا اس کے مقابلے کرنے کے لیے. اور اس ریجن میں آپ کو پتہ ہے مسٹر چیئرمین کہ ایران میں پہلے کورونا آیا، چین میں آیا، پھر ایران میں آیا، پھر افغانستان میں، سب سے آخر میں ہمارے ملک میں آیا. لیکن یہ جو ہمیں وقت ملا تھا تقریباً 2 ماہ کا، اس 2 ماہ میں جو ہوم ورک کرنا چاہیے تھا ہمارے حکمرانوں نے اس ٹائم کو جو ہیں وہ ضائع کر دیا. میں اپوزیشن کی جتنی بھی پاکستان کی اپوزیشن لیڈرشپ ہے ان کو بھی شاباش اور خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں سیاست کو ایک طرف رکھ کر قومی یکجہتی کا ثبوت دیا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے بالکل اس کرائسس کے ابتدا میں کہا کہ عمران خان میرا وزیر اعظم ہے. شاہد حقان عباسی صاحب نے انکنڈیشنل تعاون جو ہیں وہ حکومت کو بڑھایا. سراج الحق صاحب نے تعاون کی بات کی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے تعاون کی بات کی. لیکن مسٹر چیئرمین مجھے بہت افسوس ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اس نیشنل لیڈرشپ کا شکریہ تک ادا نہ کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پورے لیڈرشپ کو جنہوں نے تعاون کی آفر کی ہے ان کو بلاتے، ان کو رسپیکٹ دیتے، لیکن ان کا شکریہ تک ادا نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں یہ درست بات نہیں ہے. وہ وزیر اعظم ہیں، اگر ان کا رویہ یہ ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ بڑے آفیسز میں چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی کرسیوں پر، بڑے مسجدوں پر چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی ایوانوں میں چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ اس میں سولو فلائٹ کی گنجائش نہیں ہے اور اس میں پارٹی سیاست کی گنجائش نہیں ہے. اس میں اپوزیشن کی اس فراخ دلانہ آفر کو قبول کر کے، ان کا شکریہ ادا کر کے، ان کو آن بورڈ کر کے آگے بڑھنا چاہیے تھا. مسٹر چیئرمین، نیشنل ایکشن پلان کوئی نہیں بنا. ایک ایسا نیشنل ایکشن پلان جس میں پولیٹیکل اسپیکٹرم، جس میں پارلیمنٹ، جس میں ایکسپرٹس، جس میں ریاستی ادارے، جس میں میڈیا، جس میں این جی اوز سب آن بورڈ ہوں اور جو ایک پوری ایک قومی حکمت عملی ہو وہ نہیں بنا. الٹا پارلیمنٹ کو تالے لگا دیے گئے. قومی اسمبلی کا اجلاس اگر آج بلایا گیا ہے تو یہ کریڈٹ بھی اپوزیشن کو جاتا ہے کہ انہوں نے ریکویزیشن جمع کی ہے. یہ اجلاس اگر آج جہاں ہو رہا ہے تو یہ اپوزیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے. حالانکہ کینیڈا نے، برطانیہ نے، اسپین کے کانگریس نے اور روس نے، دنیا کے مختلف ممالک نے ان کرائسس کے اندر بھی اپنی پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا. 22 کروڑ عوام کی امیدوں کا مرکز یہ پارلیمنٹ ہے. لیکن اس شدید کرائسس میں، ایک بہت بڑے چیلنج میں بھی اس پارلیمنٹ کو جو ہیں وہ تالے لگا دیے گئے ہیں.
ہمیں کوئی ہولسٹک اپروچ نظر نہیں آ رہا. ہاف میجرز ہیں, مکس میسیجنگ ہیں, اور پی ٹی آئی کی سولو فلائٹ ہے جو اس وقت ایک بہت بڑے چیلنج کی صورت میں وہ سامنے جا رہے ہیں. آپ اندازہ اس سے کر لیں مسٹر چیئرمین کہ وزیر اعظم صاحب نے پہلے لاک ڈاؤن کی مخالفت کی, اور پھر جب صوبے لاک ڈاؤن میں چلے گئے تو پھر وزیر اعظم صاحب نے اس لاک ڈاؤن کی توسیع اس تبصرے کے ساتھ کی کہ اشرافیہ کا فیصلہ ہے. انڈورس بھی کرتے ہیں, توسیع بھی کرتے ہیں, اور کہتے ہیں اشرافیہ تو آپ کے ارد گرد کابینہ میں بیٹھی ہوئی ہے. اشرافیہ تو وہی ہے جو آٹا اور چینی کی جو کرپشن ہے اور سکینڈلز ہیں اس کے اندر جو ہیں وہ ملوث ہیں. مسٹر چیئرمین, یہ عجیب بات ہے, جب سب لوگوں کا پازیٹیو کورونا نکل آیا تو ہم لاک ڈاؤن میں چلے گئے, اور جب کیسز 30,000 کراس کر گئے تو ہم نے لاک ڈاؤن ختم کر لیا. یہ پالیسی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ 100 پہ آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں, اور جب 30,000 پہ چیزیں چلی جاتی ہے تو آپ جو ہیں وہ, پہلے کہا گیا کہ زندگی اور موت کا مقابلہ ہے, اب کہتے ہیں زندگی اور بھوک کا دنگل ہے, اس کا مقابلہ ہے, اس لیے لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا گیا. مسٹر چیئرمین, میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ آپ کا اندازہ کریں کہ کتنی کنفیوژن ہے, کتنی ہائی لیول پر. 22 مارچ کو وزیر اعظم صاحب نے 3:30 پر قوم سے خطاب کیا اور اعلان کیا کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, ہم لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے. اسی دن 3:50 پر سندھ کے چیف منسٹر نے لاک ڈاؤن کیا. اسی دن 5 بجے گلگت بلتستان نے لاک ڈاؤن کیا. اسی دن رات 1 بجے بلوچستان کی حکومت نے آرٹیکل 245 کے تحت فوج طلب کی. اسی دن رات 1:20 پر پنجاب کی حکومت نے فوج طلب کی. تو یہ کیا صورتحال ہے جو ایک کنفیوژن اور مکس میسیجنگ کی ہے, اور لگتا یہ ہے کہ یہاں کوئی ایک نیشنل ایکشن پلان اور کوئی ایسی مرکزی باڈی وہ موجود ہی نہیں ہے. تو ایک تو اس کو جو ڈیل کرنے کا, یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ تافتان کے ذریعے سے نہیں آیا, ایئرپورٹ کے ذریعے سے نہیں آیا. اس وقت تو پوری دنیا بلکہ سمندر میں جو بحری بیڑے کھڑے ہیں اس کے اندر بھی وائرس پہنچ چکا ہے, لیکن آپ نے اس کو ڈیل کرنے کا جو انداز اختیار کیا, دنیا میں کسی ملک نے اتنی غیر سنجیدگی نہیں دکھائی. تافتان کا جو کوارنٹینہ سینٹر تھا وہ تو مہاجر کیمپ نہیں تھا, بلکہ وہ تو ایک باڑا تھا مویشیوں کا, کہ جس انداز سے وہاں جو مریضوں کو رکھا گیا ہے. تو جو اپروچ ہے اور جو اس پینڈیمک کو ڈیل کرنے کا انداز اور سٹائل ہے وہ انتہائی امیچور ہیں اور نان پروفیشنل ہے. مسٹر چیئرمین, جو عام آدمی کی معاشی صورتحال ہے, میں تھوڑے سے اس پہ گفتگو کر کے آگے بڑھوں گا. پاکستان سٹاک ایکسچینج کے پاس جو کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں اس میں سے 60% جو LSM ہے, لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے, وہ بند ہیں. جو 40% ہیں وہ جزوی طور پر کھلی ہوئی ہیں. اس وقت آٹو, سیمنٹ, ٹیکسٹائل, کیمیکلز, انجینئرنگ کے جو صنعت ہے وہ بری طرح متاثر ہیں, اور جو ریٹیلر ہے اور ٹرانسپورٹ کی صنعت ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہیں. ورلڈ بینک کی سروے کل لیبر فورس ہیں 7.5 کروڑ, اور یہ 7.5 کروڑ لیبر فورس ماہانہ $8 ارب کی تنخواہ لیتی ہے. اس میں اب کہا جا رہا ہے کہ 2.25 کروڑ لیبر یہ بے روزگار ہیں. حکومت کو کم از کم $1 ارب سے زائد, $1 ارب سے زائد, یعنی تقریباً 170 ارب پونے 200 ارب روپے ماہانہ غریبوں کے اوپر خرچ کرنا ہوگا, تب وہ معاشی طور پر اس قابل ہو سکیں گے کہ اس وبا کا مقابلہ کر سکیں. لیکن حکومت نے اس کے بجائے 3,000 روپے فی خاندان فی ماہ دے رہے ہیں. میں وزیر اعظم صاحب سے پوچھتا ہوں, ان کے مشیروں سے, ان کے فائنینشیل ایڈوائزر سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں مجھے وہ مارکیٹ اور وہ دکان دکھائی دی جائے جس میں ایک خاندان کی 1 مہینے کا راشن 3,000 روپے میں ملتا ہے. یہ مذاق ہے کہ آپ 1 مہینے کے لیے ایک خاندان کو آپ صرف 3,000 روپے کا جو راشن کے لیے وہ دے رہے ہیں. بجلی اور گیس میں کوئی رعایت نہیں دی ہے, حالانکہ حکومت جن کو احساس پروگرام کے تحت ریلیف دے رہی ہے فائنینشیل, ان کے بجلی کا گیس معاف ہونا چاہیے, ان کی بجلی کا بل معاف ہونا چاہیے, ان کے گیس کا بل معاف ہونا چاہیے, لیکن یہ ریلیف حکومت نے نہیں دی ہے. اس وقت پیٹرول اور ڈیزل میں کیلکولیشن کر کے بتا سکتا ہوں, میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ 24 روپے پر لیٹر حکومت کو پیٹرول اور ڈیزل, اس پہ ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ, اس کے اوپر ریفائنری کا خرچہ, اس کے اوپر فریٹ چارجز, یہ سب ملا کر 24 روپے فی لیٹر مل رہا ہے. حکومت اس وقت 80 روپے 1 لیٹر میں عوام سے پیٹرول اور ڈیزل کے اندر جو ہیں وہ کما رہی ہے. خود اوگرا نے سفارش کی ہے
کہ 44 रुपए फी लीटर कमी की जाए ओगरा ने, और हुकूमत ने 44 के बजाय 15 रुपए फी लीटर कम कर दी। तो बिजली और पेट्रोल और डीजल के अंदर हुकूमत को जो रिलीफ मिला है वो हुकूमत अपने ही खजाने के अंदर जमा कर रही है, गरीब आवाम के ऊपर जो है वो खर्च नहीं कर रही। मिस्टर चेयरमैन, इसके साथ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, $20 अरब ओवरसीज पाकिस्तानी, ये सालाना पाकिस्तान को, उनकी ये मईशत के ड्राइवर्स हैं पाकिस्तान के, इनकी वजह से पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलता रहा है। लेकिन आज ओवरसीज पाकिस्तानियों को तनहा छोड़ दिया गया है, खुसूसन जो मिडिल ईस्ट और मलेशिया में हमारे लेबर हैं उनको बिल्कुल तनहा छोड़ दिया गया है। हमारे सफारत खानों ने फोन बंद कर दिया है, हमारे सफारत खाने कोई रिलीफ नहीं दे रहे। हमारे वहां जो ओवरसीज पाकिस्तानी जिनकी नौकरियां खत्म हो चुकी है उनको पाकिस्तान लाने के लिए कोई सबील नहीं है। पीआईए के टिकट ब्लैक में फरोख्त हो रहे हैं और 3 गुना और 4 गुना ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो रहे हैं, और जो वहां कोरोना से इन्फेक्टेड हैं उनकी इलाज मुआवजे की कोई सबील नहीं है। मिस्टर चेयरमैन, ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ ये जुल्म, ये मैं समझता हूं मुहसिनीन पाकिस्तान के साथ जुल्म है, इसलिए मैं इसकी मजम्मत करता हूं। मिस्टर चेयरमैन, बड़े पैमाने पर अगर आप देख लें मुल्क की सतह पर मईशत का, तो इस वक्त FBR का शॉर्टफॉल हुकूमत खुद कह रही है कि ये 1600 अरब रुपए हैं। इसी तरह जो बजट खसारा है वो 9.6% पे पहुंच गया है, और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 1952 के बाद पहली मर्तबा पाकिस्तान का GDP ग्रोथ जो है वो माइनस में चला जाएगा, -1.3% पे। ये बात ठीक है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की मईशत वो ज़बूहाली का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत की बेड़ा गर्क करने में कोरोना का किरदार तो अभी शुरू हो गया, उससे पहले आपने इस मईशत का जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया है। मिस्टर चेयरमैन, पूरी दुनिया ने शरई सूद को सिफर कर दिया। अमेरिका में भी हंगामी मीटिंग हुई और जो शरई सूद है उसको सिफर कर दिया, लेकिन पाकिस्तान में आज भी शरई सूद जो है वो 9% पे है। शरई सूद को पाकिस्तान सिफर करेगा तो एक अल्लाह और रसूल के साथ जो ऐलान जंग है उससे पाकिस्तान निकल आएगा, अल्लाह की रहमत मुतवज्जो होगी। दूसरा है कि लोग कर्जे लेंगे बैंकों से, और जब कर्जे लेंगे तो मईशत का पहिया जो है आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान को मदीने की रियासत बनाने के लिए जरूरी नहीं है सिर्फ कि आप अर्तुगरुल का ड्रामा दिखा दें। अर्तुगरुल के ड्रामा दिखाने से पाकिस्तान मदीने की रियासत नहीं बनेगा। अल्लाह और रसूल के अहकामात की तरफ आएंगे, सूद को खत्म करेंगे, इस्लामी निजाम की निफास की तरफ आएंगे, तो तब पाकिस्तान जो है वो मदीना की रियासत जो है वो बन सकेगा। जी सेनेटर साहब, मैं समेट रहा हूं, आप मुझे चंद मिनट दे दे, 2-3 मिनट बस, मैं समेट रहा हूं। मिस्टर चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट ने भी नो कॉन्फिडेंस किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी नो कॉन्फिडेंस किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोई एग्जीक्यूटिव फेल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को आईना दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कोरोना का फंड है उसके बारे में कहा कि अरबों रुपए खर्च हुए, काम ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा, और जब ऑडिट होगा तो सब पता चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी नो कॉन्फिडेंस की, उनके इकदामात के ऊपर, स्ट्रेटजी के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने नो कॉन्फिडेंस की, और जो फंड इस्तेमाल हो रहे हैं उसके ऊपर भी करप्शन के सवालात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने उठाए। मिस्टर चेयरमैन, डॉक्टर हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं और ये हमारी फर्स्ट डिफेंस लाइन है। यूरोप और अमेरिका में भी जितने भी कोरोना के मरीज हैं 14% हेल्थ वर्कर्स हैं, 14%। हमारे यहाँ तो जो हेल्थ का जो सिस्टम है वो बहुत इल इक्विप्ड हैं, यहाँ तो ज्यादा इम्कान हैं, लेकिन मेरे डॉक्टर्स को बचाने के लिए PPE और जो मास्क है N95 और जो गॉगल्स हैं और जो किट्स हैं और जो ग्लव्स हैं वो दस्तयाब नहीं है। खुद इंडिया में कि ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे हैं कि 2200 वेंटिलेटर थे जिसमें 50% जो है वो खराब हैं। इस वक्त 660 डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर पाकिस्तान में वो कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और ये बढ़ रहा है। मैं समझता हूं ये हमारी फर्स्ट डिफेंस लाइन है, ये हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर, वॉर फुटिंग पर इनकी सिक्योरिटी को, इनकी सेफ्टी को जो है वो यकीनी बनाना चाहिए। टेस्टिंग की सूरत हाल ये है कि खुद डॉक्टर अताउर रहमान जो वजीर आजम के मशीर हैं वो कहते हैं कि 50,000 टेस्टिंग पर डे होगी पाकिस्तान में तो फिर कोरोना की सही सूरत हाल और पिक्चर आएगी। इस वक्त 20,000 पे भी हमारी सूरत हाल नहीं पहुंची हुई है। खैबर पुख्तनख्वा के साथ मुसलसल जुल्म हो रहा है। पूरे सूबे में एक लेबॉर्ट्री है, बाकी तमाम सूबों में 2-2 लेबॉर्ट्रियां हैं और उस लेबॉर्ट्री की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 700 है और अब उसको भी बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद से टेस्ट हो रहे हैं। खैबर पुख्तनख्वा में पर मिलियन सिर्फ 250 टेस्ट हो रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन, जब पर मिलियन सिर्फ 250 टेस्ट होंगे
تو وہاں کورونا کا پکچر وہ کیسے سامنے آئے گا. اس لیے کے پی کے ساتھ جو ہیں وہ بہت ظلم ہو رہا ہے کہ ایک ہی لیبارٹری تھی اور وہاں بھی اس کو بالکل وہ بھی بند کر دی گئی ہے, اور جو ٹیسٹنگ کی ریشو ہے وہ بھی بہت زیادہ تھوڑے ہیں. اس لیے مسٹر چیئرمین میں سمجھتا ہوں وہاں کم از کم 3 لیبارٹریز ہونی چاہیے, ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھانی چاہیے تاکہ ہمیں پوری پکچر سامنے آئے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. میں آخر میں چند تجاویز حکومت کو دینا چاہتا ہوں. ایک چیز تو یہ سب سے پہلی چیز کہ یہ سیاست کا وقت نہیں ہے. ابھی بقایا ہیں کچھ تجاویز؟ نہیں, میں ایک لائن میں بتاتا ہوں. یہ سیاست کا وقت نہیں ہے. جس طرح اپوزیشن نے ایک کھلے دل کے ساتھ, فراخ دلانہ انداز کے ساتھ آفر کی ہے آپ کو اپنی سپورٹ کی, آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, اور ایک نیشنل ایکشن پلان, ایسا نیشنل ایکشن پلان جس پہ پوری قوم کا اتفاق ہو. جس طرح آرمی پبلک سکول کے واقعے کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس پہ پورا جو پولیٹیکل سپیکٹرم تھا, پارلیمنٹ تھا, میڈیا تھا, سول سوسائٹی تھی, ریاستی ادارے تھے, سب ایک پیج پہ تر ایک ایسا ہی نیشنل ایکشن پلان, اس لیے کہ یہ آرمی پبلک سکول سے بھی بڑا واقعہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسا بڑا واقعہ ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال جو ہیں وہ نہیں ملتی. تو اس نیشنل ایکشن پلان. دوسرا ہے کہ سود کو ختم کیا جائے, 0 پر سود کو لائے جائے, اس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. مسٹر چیئرمین, اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ایک آپ استغفار کریں. استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اپنی گناہوں پر معافی مانگیں. دوسرا آپ توبہ کریں. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اعمال کی اصلاح کریں. آپ استغفار نہیں کر رہے ریاستی سطح پر, آپ اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے, آپ اپنی ریاستی پالیسیوں کی اصلاح نہیں کر رہے, اور آپ نے سارے طبقات ارطغرل کے ڈرامے سے لگا دیے ہیں. تو استغفار کریں اور توبہ, اور اس کا عملی صورت یہ ہے کہ آپ سود کو ختم کریں. تیسری بات یہ ہے کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو 50,000 پہ لے جائیں. چوتھی بات یہ ہے کہ جو این جی اوز کام کر رہے ہیں ان کو ایک نیشنل پلیٹ فارم دیں, ان کی سپرویژن کریں, ان کو ایریا حوالے کریں تاکہ ڈپلیکیشن نہ ہو, اوور لیپنگ نہ ہو, اور ہم اپنی نیشنل ریسورسز کو پراپر طریقے سے استعمال کریں. مسٹر چیئرمین, 17,000 روپے فی خاندان اگر حکومت دے ایک مہینے کے لیے تو صرف 1200 ارب روپے حکومت کے خرچ ہوں گے. 1200 ارب روپے نہیں, اتنے نہیں ہیں. آپ کے قرضے ڈیلے ہو گئے ہیں, آپ کو دنیا بھر سے اس حوالے سے عالمی مالیاتی اداروں سے امداد مل رہا ہے, آپ کو پیٹرول اور ڈیزل اور گیس اور بجلی کی قیمت میں ریلیف مل رہا ہے. آپ اس کو ڈائیورٹ کر لیں غریب لوگوں پر, اور فی مہینے فی خاندان کم از کم 1700 روپے دیں. اسی طرح جو خط غربت سے نیچے لوگ ہیں ان کے بجلی اور گیس کے بل جو ہیں وہ معاف کرنے چاہیے. جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو لایا جائے, عزت کے ساتھ لایا جائے, احترام کے ساتھ لایا جائے. جو وہاں پہ بے روزگار ہو چکے ہیں وہاں ان کو راشن دیں, جو بیمار ہیں ان کی علاج معالجہ کریں, اور بلیک پر جو ٹکٹ فروغ ہو رہے ہیں ان کی جو تذلیل ہو رہی اوورسیز پاکستانیوں کو اس کو ختم کیا جائے. سفارت خانوں کو فعال بنایا جائے تاکہ ان کو عزت کے ساتھ یہاں پہ لائے جائیں. اور مسٹر چیئرمین, اس پورے سیناریو میں دینی مدارس نظر انداز ہیں. 40 لاکھ طلبہ کو دینی مدارس نے سنبھالا ہوا ہے, انہوں نے کبھی حکومت سے پیسے نہیں مانگے, وہ خود چلا رہے ہیں. بجلی کو, گیس ہو, ان کے کھانے پینے کا خرچ ہو, ان کی تعلیم کے اخراجات ہو, لیکن اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے عطیات اور ڈونیشن ان کو نہیں مل رہے ہیں. اس لیے حکومت جو 5 بورڈ ہیں اتحادی تنظیماتی مدارس دینیہ, ان کے لیڈرشپ کے ساتھ مل کر ان کا تعاون بھی لیں, ان کا انپٹ بھی لیں, ان کو آن بورڈ بھی کریں, اور جو 40 لاکھ طلبہ کو سنبھالا ہوا ہے دینی مدارس میں ان کو پیکج بھی دیں. مسٹر چیئرمین, جیلوں کی صورتحال پہ بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ریاست کے حوالے ہیں جو قیدی ہیں ان کو بھی سہولت دینی چاہیے. اور آخری بات یہ کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا مسٹر چیئرمین, وہ یہ ہے کہ اس پینڈیمک میں ہمیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان واپس لانا چاہیے. امریکہ کی جیلوں میں, خصوصاً اس جیل میں جس میں عافیہ صدیقی قید ہے, اس میں کورونا پھیل چکا ہے, اور وہاں انسانی ہمدردی پر بہت سی قیدیوں کو امریکہ کی حکومت نے رہا کر دیا ہے. ابھی وہ جو وزارت خارجہ ہے پاکستان کی, سندھ عدالت کے اندر, سندھ ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے جواب داخل کیا ہے کہ اب ہمیں عافیہ سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. پاکستان کی بیٹی ہے, بے گناہ ہے. اس سینٹ نے پہلے بھی اس پہ ایکشن لیا ہے. سینٹ کی کمیٹی کے ساتھ اب بھی یہ مسئلہ ہے. میں آپ سے خصوصی طور پر درخواست کرتا ہوں کہ آپ پرسنل انٹرسٹ لے کر کم از کم انسانی بنیادوں پر اس وبا کے, اس میں عافیہ صدیقی کو پاکستان لانے کی بات کی جائے. بہت شکریہ مسٹر چیئرمین.